الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، حسب سابق آج کا یہ خوبصورت پروگرام اس علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ استاذی المحترم حضرت مولانا خلیل الرحمن رحمت اللہ علیہ
ان کی پرخلوص کاوشوں اور محنتوں کا ثمرہ اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ثبوت آج تک آپ بھائی بزرگ سردی کے اس شدت کے دور میں بھی یہاں پر حاضری کو یقینی بنا کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت تا دیر قائم رکھے۔ یہ پروگرام چونکہ ایک دینی مدرسے کا پروگرام ہے، اور دین ہی ہمارا مقصد اور ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دین کے ساتھ تعلق ہی ہماری عزت کا راز ہے۔ اور دین کے ساتھ تعلق اور نسبت ایماندار بندے کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان والی، اسلام والی زندگی بھی نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی بے ایمان فرمائے۔ ایک تمام استادانی ایک گل بڑی یاد آنی ہے۔ استاد اکثر اساں یہ گل آکھنے ہے کہ بچیو تقریر کرو نا تو پننا اترا کہ جدھوڑا جڑا وال بھی گیا تو ای سنگھی نہ پننا دھوڑن دینے نہ وڑن دینے۔ اس واسطے بس میں ہی کی پلو شروع کرے ساں تے جتھے تک پہنچ سانا ساڑھے استاد تشریف لے آسن تے بس جتھے پہنچ گئے ہاں اتھے بس کر دے ساں، ٹھیک ہے نا جی؟ جیڑا رہ گیا وہ گھر وانج کے آپ بڑھ کے رہے۔ دین کے ساتھ نسبت اور تعلق یقیناً یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہی ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ہمارے معصوم بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
اور جن والدین نے باوجود ساری محبتوں کے اپنا بچہ اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا، اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کا بڑا عجیب مقام ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اپنا بچہ گھر سے اٹھا کے مدرسے کے حوالے کر دینا۔ اس جدید ترین دور میں بھی مدرسے والے بیچارے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، پریشانیاں، یہ آدمی مرحلہ وار برداشت کرتا ہے، لیکن جس وقت کل وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، میرے اللہ اس کی وہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے جنت کی صورت میں، اپنی رضا کی صورت میں، کہ دنیا کے سارے صدمے اس کو بھول جائیں، دنیا کی وہ ساری تکالیف کو بھول جائے گا۔ تعلیم بچہ حاصل کرتا ہے، لیکن جہاں ثواب کا نمبر آتا ہے میرے اللہ اس کے والدین کو بھی ساتھ شریک ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، سوائے علم دین سیکھنے والے، سکھانے والے اور اس کے ساتھ معاونت کرنے والے کے، ساری دنیا ملعون ہے۔ یہاں پہ تعلیم سیکھنے والا بچہ ہے، اس کے سکھانے کا سبب بنے ہیں اس کے والدین، اور اس کی تعلیم کا ذریعہ بنے ہیں وہ علاقے کے لوگ جو اپنا بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا ہوا مال اس بچے کے لیے علم دین کے پرچار کے لیے وہ مشکل کے ساتھ کمایا ہوا مال اٹھا کے جا کے مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری امانت ہے، ہم نے بڑی مشکل سے کمائی ہے، اور آپ کی جھولی میں اس لیے ڈال کے جا رہے ہیں کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دینے والا فارغ ہو گیا، مالی معاونت کرنے والا مال دے کے فارغ ہو گیا، اب اگلی ذمہ داری ہے وہاں پہ رہنے والے منتظمین کی کہ اس کے مال کو وہ کس امانت دیانت سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ علم دین کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بڑی عزت اور مقام کے مالک ہوں، اور اس دن جس دن کوئی کسی کا کچھ نہیں لگے گا، میرے اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندو ڈرو اس دن سے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن دنیا کے سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے،
جس دن دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، دنیا کی تمہاری سنگت سہیلی ختم ہو جائے گی، تمہارا واسطہ تعلق ختم ہو جائے گا، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی یوم یفر المرء من اخیہ، ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک اولاد اپنے والدین کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، والدین اپنی اولاد کو اولاد کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی پریشانی ہوگی، ہر طرف سے صدمے صدمے نظر آئیں گے۔ اس دن کوئی کسی کا کچھ نہیں لگے گا، ایک نیکی بھی اگر ضرورت پڑے گی تجھے تیرا باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر ایک نیکی کی ضرورت تجھے جنت میں جانے کے لیے ضرورت پڑ گئی، تیرا سگا بھائی بھی تیرے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تیرے اپنے پرائے ہو جائیں گے، اپنے بیگانے ہو جائیں گے، تیرے دوست دشمن بن جائیں گے، رشتے ناطے سارے ختم ہو جائیں گے۔ میں مختصر کرتا ہوں، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن میرے اللہ دین کے ساتھ جڑنے والے لوگوں کو، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو میرے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے، دخول جنت کا ٹکٹ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کی طرف سے قرآن کے ساتھ جڑنے والے اس حافظ قرآن کو، جس نے اپنی زندگی قرآن کے اوپر صرف کر دی، جس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن کو بنا لیا، میرے اللہ اس بندے کے لیے اس دن یہ طریقہ کار اختیار کریں گے، اپنی رحمت کا سایہ اس طرح اس کو نصیب فرمائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عمرو، اللہ کے پاک پیغمبر سے روایت فرماتے ہیں کہ اس دن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، اللہ پاک قرآن کو پڑھنے والے کو مخاطب فرمائیں گے اور اس کو میرے اللہ کہیں گے، تو نے دنیا کے اندر اپنی ساری رشتہ داریاں، ساری اپنے تعلقات میرے قرآن کی وجہ سے چھوڑ دیے، تو ماں سے جدا ہو گیا میری کتاب کا علم سیکھنے کے لیے، باپ سے جدا ہو گیا میری کتاب کی محبت کی وجہ سے، بھائیوں کی محبت سے دور ہو گیا میری کتاب کے علم کے حصول کے لیے، اس لیے آج میں اللہ نے تیرے لیے وہ انتظام کر رکھا ہے کہ دنیا تیرا مقام دیکھ کے دنگ رہ جائے گی، اور اس دن میرے اللہ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو مخاطب فرما کے کہیں گے، اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آئے قرآن کو پڑھنے والے قاری، آج پڑھنے والا تو ہوگا، سننے والا تیرا رب ہوگا۔ دنیا میں تو پڑھنے والے قاری سے، سننے والے ہم جیسے نمازی، لیکن یہ وہ دن ہوگا جس دن میرے اللہ اس قاری قرآن کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اقرا ورتقِ ورتل، یہ مسئلہ تھوڑا خطرناک ہے، ٹھیک ہے جی، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج اس طرح تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، مزے لے لے کے پڑھ، اس طرح سکون کے ساتھ تو تلاوت کر، جس طرح دنیا کے اندر تو اطمینان کے ساتھ میری کتاب کو پڑھا کرتا تھا۔ یہ گل تساں سمجھ آئیے جی، قرآن اے ہولے ہولے پڑھنا چاہیے کہ جلدی جلدی، یہ گل تسی سارے منے دیو، اللہ اکبر۔ لیکن
ساڑی 80% آبادی جیڑی ہے نا وہ رمضان اس حافظ کی تلاش ہونے جڑے 35 منٹاں 20 رکعتاں پڑھا یہ گل ہے نا۔ اسی اللہ نی شان ہے پتہ نہیں ساڑے کیسے مزاج بن گئے، اسی زمینداری کرنے نہ تھکنے، دادا نے جلسے تے ونجا تا نہ تھکنے، کتے نے بھیڑے تے لگے ونجا تا نہ تھکنے، تے نماز پڑھنی پے ونجے بات اسی کی کرے رہے جی تھک پونے ہیں نا۔ اے روزیاں کوئی آنا میرے گوڑے اندر ہو دی جی، کوئی آنا میرے لکے اندر ہو دی جی، کوئی آنا میرے وضو نہیں کھڑو رہا جی، یہ سارے مسائل گھیر گھار کے تے مسجد ساڑے نال چمٹ وینے، مسجد تو باہر ہو سچی سچی گل کرو کوئی نہیں نا۔ ہاں اے داندہ نہ جلسہ ہونا تے ساڑے بزرگ 12 بجے وانج کے پہلی صفائی لگ وے رہی، بعد جاکت جا ہی نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، آج میری کتاب کی تلاوت کر، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، سکون کے ساتھ پڑھ، اطمینان کے ساتھ پڑھ، رک رک کے پڑھ، مزے لے لے کے پڑھ، سرور کے ساتھ اس کی تو تلاوت کر، تو پڑھتا چلا جا، میں تیرا رب سنتا چلا جاؤں گا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام جنت کے اندر اس جگہ پہ میں اللہ نے بنایا ہے جس جگہ پہ الحمدوں کی الف سے لے کر والناس کی سین تک تو تلاوت کرتا چلا جائے گا، جنت کے سینے اور سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا، جس جگہ پہ والناس کی سین ہوگی وہاں جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ یار اسا جے جٹ حافظ بھی پڑھے نا تامی 20 منٹاں پارا پڑھ گینا نا، بہت تیر مارے نا تے 20 منٹاں پارا پڑھ گینا، تے 20 منٹاں بھی پارا پڑھے تے 3 پارے تے کتنا ٹائم لگ سی؟ کوئی بارو جمع تفریق ہو چلو گھر کار گنا ہے ٹھیک ہے، 20 منٹاں بندہ ایک پارا پڑھے تے 3 پارے کتنے ٹائم پڑھ سی؟ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں یہاں سے تو قرآن کو پڑھنا شروع ہو جا، تو ایک ایک آیت پر آرام کے ساتھ پڑھتا چلا جا، جنت کے سیڑھیاں اور محل چڑھتا چلا جا، جس جگہ پہ تیرے قرآن کی تلاوت کی اختتام ہوگا وہاں جنت کے اندر تیرا مقام ہوگا۔ یہ تو اس معصوم بچے کو میرے اللہ کی طرف سے اکرام و اعزاز کیا جا رہا ہے، جو معصوم بچہ اپنے سارے سکھ اپنی ساری مرضی اللہ کی کتاب کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تیرا میرا بیٹا صبح 8 بجے اپنے بستر سے نکلتا ہے، یہ معصوم بچہ مدرسے کے اندر اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا 4 بجے سے قرآن کھول کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تیرے اور میری اولاد اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے موبائلوں پہ فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کا قرآن ہے۔ صبح اٹھے گا تو پھر بھی ابتدا اللہ کے قرآن سے، ظہر کے ٹائم بھی قاری صاحب اٹھائیں گے تو ابتدا اللہ کے قرآن سے، مغرب کے بعد کلاس میں آئے گا تو ابتدا اللہ کے قرآن سے، اس کا سارا دن قرآن کی تلاوت کے اندر گزر رہا ہے۔ جس وقت یہ دنیا کی زندگی کے اندر قرآن کے ساتھ محبت کا یہ ثبوت دیتا ہے تو اس کا بدلہ میرے اللہ اس کو جنت کی شکل میں دیتے ہیں۔ پھر آسان بھی بچے پڑھانے چاہیے کہ کوئی نہیں؟ چلو بات آخر تے ارادے تشکیل کر کے سانا آخر تے ارادے لے کے ساں استاد انشاءاللہ تشکیل کرے سن تے تسی نہ کرتے ارادے لکھے سن۔ یہ تو بھائی اس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دوسرے مقام پہ میرے اللہ نے چونکہ اس کے جو والدین ہیں ان کا بھی اس مقام پہ جنت کے اندر میرے اللہ نے حافظ قرآن، قرآن کو پڑھنے والا
قرآن کو سیکھنے والا، اس کے والدین کی دستار بندی کرنی ہے۔ دستار بندی ہوتی ہے نا جلسے پہ، آخر میں یہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو پگڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ دنیا میں یہ پگڑیاں ہمارے بزرگ علماء بناتے ہیں، اور یہ اس پڑھنے والے بچے کو، اور وہاں پہ دستار بندی کس کی ہوگی جی؟ بچے کے آنکھوں چانا کدے تھکے نہ ہوتا بچے نے والدین نہیں۔ سردی اصل آج بہو ہے، میں صبح بھی آیا، میں نہ ہاتھ جوڑے میں کھلا نہ نانے ای جلسہ 2 مہینے یا آگے کار گنو یا پیچھے کر کیوں جی ہونا چاہیے نا نا اقرارداد بھی آج پیش کر سا یہ نہ من گدا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے، پاک پیغمبر نے ایک دوسرے مقام پہ اپنے ایک بڑے خوبصورت فرمان میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میں صبح آیا سویرے اجے تک میڈا سی نہیں لتا، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے دنیا کے اندر قرآن کا علم حاصل کیا، ایک بات کیا کیا جی؟ قرآن کا علم حاصل کیا، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو کچھ میرے اللہ نے ذکر کیا اس کے مطابق اس صاحب قرآن نے عمل بھی کیا۔ عمل کرنا چاہیے نا، اللہ آسان توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن مجید نے جس چیز سے منع کیا وہ اس سے رک گیا، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ اس کے کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اپنا اندر کا بت اس نے ختم کر دیا، اندر کی مرضی اس نے ختم کر دی۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح میرے اللہ نے فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے لوگوں اس بندے کی طرح نہ بدنا، اس بندے کی طرف دیکھو جس بندے نے اپنے اندر کے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے دل کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے حکم توڑ دیتا ہے۔ جی ہونا نا، اندر کے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر ہر وقت گھسلا رہتا ہے، ان سے باز نہیں آتا۔ اللہ نے سود سے روکا ہے، اس کی تجارت سود کے بغیر نہیں چلتی۔ اللہ نے زنا سے روکا ہے، اس کی زندگی کا لطف زنا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے چوری سے روکا ہے، یہ جس وقت تک کسی بھی معاملے میں چور نہ بن جائے تو اس کی زندگی کا سکون نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جس بندے نے قرآن مجید کو پڑھا ایک چیز، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو میرے اللہ نے جو حکم دیا اس نے سر آنکھوں پہ اس کو قبول کیا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھا کر، تو اذان ہوتی ہے تو کس طرف روانہ ہو جاتا ہے؟ مسجد ہی نا، اسی گئے ہی کدنا نے اس تو پتہ ہی کوئی، ٹھیک ہے، اذان ہونی رانی ہے، اسی سننے رانی ہے، ٹس تو ماسی کدنا ہوئے۔ اللہ نے نماز کے لیے حکم دیا، نماز کا حکم دیا تو نماز کے لیے روانہ، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گیا، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکا، اور جس کے کرنے کا حکم کیا اس کے کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بس ہن جڑا ہو گیا وہ ہو گیا، تے جڑا رہ گیا وہ انشاءاللہ ادھار۔ آخر دعوانا